السلام علیکم طالبات، گورنمنٹ کالج فار ویمن ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے میں ہوں آپ کی اپلائیڈ سائیکالوجی کی ٹیچر سمینہ اشرف۔ ہم لوگ اس وقت پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 7 اسکول اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی، اور آج ہم اس کا ٹاپک پڑھیں گے پرسپیکٹیوز ان ایجوکیشنل سائیکالوجی، یعنی تعلیمی نفسیات کے نظریات۔ وہ پرسپیکٹیوز یا تھیریز جو کہ تعلیمی نفسیات میں اپلائی کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہیں: بیہیویئرل، ڈیولپمنٹل، کوگنیٹو اور کنسٹرکٹیوسٹ، یعنی کرداریت، نشو و نمائی نظریہ، وقوفی نظریہ اور تشکیلیت کا نظریہ۔ سب سے پہلے ہم بیہیویئرل پرسپیکٹیو یعنی کرداریت کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نظریہ پہلے بھی ہم 2-3 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق انسان کا انوائرمنٹ یا اس کا ماحول اس کی کردار سازی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن بالکل ایک صاف تختی کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے اندر بیسک جبلتیں یا انیٹ ٹینڈنسیز بہت کم ہوتی ہیں، اور اس کا کردار زیادہ تر آموزش یعنی لرننگ کے ذریعے بنتا ہے۔ آموزش کے جو طریقے ہیں وہ ہیں یعنی کلاسیکی مشروطیت، آپرنٹ کنڈیشننگ یعنی عاملانہ مشروطیت، اور لرننگ تھرو امیٹیشن یا ماڈلنگ یعنی آموزش بذریعہ تقلید۔ یہ تمام نظریات تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ طلباء کو وہ سب کچھ سکھانا جو پہلے نہیں جانتے، اور یہ سب آموزش کے طریقوں کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آموزش کے طریقوں کو کلاس روم میں کی لرننگ میں استعمال کیا جائے تو اسٹوڈنٹس کی لرننگ بہت زیادہ امپروو کر سکتی ہے۔ مثلاً آپرنٹ کنڈیشننگ یا عاملانہ مشروطیت، جس میں کہ جزا اور سزا کا استعمال کیا جاتا ہے، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر ایک طریقہ وضع کیا گیا جس کو کہا جاتا ہے اپلائیڈ بیہیویئرل انالیسس۔ اس کو کلاس روم کے سیٹنگ میں بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ری انفورسمنٹ یعنی تقویت کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے استاد بچوں کے بیہیویئر کو سسٹمیٹیکلی منظم طریقے سے انعام دے کر ان کے بیہیویئر کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو سنوار سکتے ہیں اور اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مثلاً وہ بچے جو رولز کو فالو کریں، جو ڈسپلنڈ ہوں، جو اپنا کام جو ہے وہ باقاعدگی سے کر کے آئیں، تو ان کو پریز یعنی تعریف کی صورت میں سٹارز کے ذریعے، ٹوکنز کے ذریعے مختلف قسم کی ری انفورسمنٹ یعنی تقویت یا انعامات دیے جا سکتے ہیں، اور ان انعامات کو پانے کی خواہش میں بچے اپنے کردار کو مزید سنوارتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس طریقے کے استعمال پر بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو بیرونی انعامات ہوتے ہیں، مثلاً تعریف یا سٹارز یا ٹرافیاں یا سرٹیفکیٹ یا انعامات وغیرہ، یہ انٹرنسک موٹیویشن یعنی اندرونی تحریک کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پہ چھوٹے بچوں میں انعامات اور تقویت کا استعمال ان بچوں کو پڑھانے اور ان کے کردار کو سنوارنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ تعلیم کے میدان میں دوسرا اہم نظریہ ڈیولپمنٹل یا نشو و نمائی نظریہ ہے۔ نشو و نما یا ڈیولپمنٹ سے مراد وہ تمام تبدیلیاں جو کہ انسان کے لائف سپین کے دوران پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں کوگنیٹو یعنی وقوفی بھی ہو سکتی ہیں، یہ سوشل رولز کی بھی ہو سکتی ہیں، پرسنالٹی کی بھی ہو سکتی ہیں، ایموشنل ایڈجسٹمنٹ کی بھی ہو سکتی ہیں، مورل یعنی اخلاقی ریزننگ کے اندر بھی ہوتی ہیں، زبان دانی کی صلاحیت میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور جسمانی طور پر تو سب کو پتہ ہے کہ انسان بڑھتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے اور اس کے قد کاٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ نشو و نمائی نظریے میں انسان کی زندگی کے جو تمام ادوار ہیں، یعنی بچپن، نوجوانی، بلوغت، بڑھاپا وغیرہ، ان تمام زمانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی صلاحیتوں میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی اس مرحلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں وہ نشو و نما کے وہ جس درجے پر ہے، اس درجے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق تعلیم دی جانی چاہیے۔
مثال کے طور پر پیاجے نے جو اپنا جو سٹیج تھیری پیش کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی، اس کے مطابق بچوں کے سوچنے اور مسائل حل کرنے کا انداز بڑوں سے مختلف ہوتا ہے۔ بچے وقوفی نشو و نما کے 4 مراحل سے گزر کر فائنل مرحلے تک پہنچتے ہیں۔ سینسری موٹر سٹیج یعنی حسی حرکی درجہ، پری آپریشنل سٹیج یعنی قبل عملی درجہ، کانکریٹ آپریشنل سٹیج یعنی ٹھوس عملی درجہ، اور فارمل آپریشنل سٹیج یعنی رسمی عملی درجہ۔ بچوں کو کسی بھی مضمون کی اگر تعلیم دی جائے، خواہ وہ حساب ہو، خواہ وہ زبان ہو، خواہ وہ سائنس ہو یا معاشرتی علوم ہو، ان کو تعلیم دیتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ وقوفی نشو و نما کے کون سے درجے پہ ہیں۔ مثلا جو بچے ابھی پری آپریشنل سٹیج پر ہیں، اگر ان کو رسمی عملی درجے کے کانسیپٹ سکھانے کی کوشش کی جائے تو وہ نہیں سیکھیں گے۔ تو نشو و نمائی نظریے کے مطابق بچوں کا سلیبس، ان کی کتابیں، ان کو پڑھانے کے طریقے اس نشو و نمائی مرحلے کے مطابق ہونے چاہیے جس مرحلے پر وہ بچہ اس وقت موجود ہے۔ پیاجے کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی نشو و نمائی نظریات پیش کیے۔ مثلا کولبرگ نے اخلاقی نشو و نما یعنی مورل ریزننگ کا نظریہ پیش کیا۔ اسی طرح سٹائنر نے بھی چائلڈ ڈیولپمنٹ کا ایک نظریہ پیش کیا۔ ان تمام نظریات کو تعلیم کے میدان میں اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ وقوفی نظریہ یعنی کوگنیٹو پرسپیکٹو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ نظریہ ہے جس کا کہ تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ اطلاق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تعلیم بھی بنیادی طور پر ذہن یا خیالات کو بدلنے کا عمل ہے۔ اور وقوفی نظریہ اہمیت دیتا ہے انسان کے بلیفز یعنی اعتقادات کو، اس کی میموریز یعنی یادیں، محرکات یعنی موٹیویشنز، اور ہیجانات یعنی ایموشنز جو اس کی اندرونی فیلنگز وغیرہ ہیں۔ تعلیم کے عمل میں میموری یعنی یادداشت بہت اہم ہوتی ہے۔ یادداشت وقوف کا ایک بہت اہم جزو ہوتی ہے، اور مختلف وقوفی نظریات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح یاد کرتے ہیں، ہم کس طرح یادداشت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور یاد کرنے سے پہلے اگر معلومات کو سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کی جائے یا سمجھے بغیر یاد کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے یادداشت پر یا میموری پر کیا اثر پڑتا ہے۔ وقوفی نظریات میں بہت سارے لوگوں کا نام آتا ہے، جیسے پائیوو نے ڈیول کوڈنگ تھیری پیش کی۔ اس میں اس نے بتایا کہ جب انسان کسی بھی چیز کو سیکھتا ہے یا یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں وہ اپنی 2 طرح کی حصیں اکٹھے استعمال کرتا ہے، یعنی ویژول اور آڈیٹری سینس یعنی بصری اور سمعی حس دونوں کا استعمال کرتا ہے۔ اگر طلباء کو تعلیم دینے میں اس نظریے کا استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے سبق ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کانوں اور آنکھوں دونوں کا ایک ساتھ استعمال کر سکیں، یعنی ان کو لیکچر صرف سنایا نہ جائے بلکہ دیکھنے کے لیے بھی چیزیں ان کے سامنے پیش کی جائیں، یعنی کچھ لکھا ہوا مٹیریل ہو یا تصویریں ہوں یا بورڈ وغیرہ کے اوپر کچھ مٹیریل ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی طرح کوگنیٹو نظریات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وقفے والی لرننگ یعنی اسپیسڈ لرننگ زیادہ بہتر ہوتی ہے یا کنٹینیوس لرننگ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح نیمونکس کا استعمال، نیمونکس وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے یادداشت کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسائل کا حل، بچے کس طرح مسئلے کو حل کرتے ہیں اور کس طرح ان کے سامنے کوئی مسئلہ پریزنٹ کیا جائے تو وہ اس کو حل کرنے کے لیے سوچنے پر مجبور ہوں گے، یہ سب کچھ کوگنیٹو نظریات ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اس طرح کوگنیٹو نظریات کو استعمال کر کے تعلیم کے عمل کو بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کنسٹرکٹیوسٹ یعنی تشکیلیت کا نظریہ، اور یہ بھی تعلیم کے میدان میں بہت اہم ہے۔ یہ نظریہ یہ بتاتا ہے کہ بچے دنیا کے بارے میں جو علم ہے اس کو کس طرح سے تشکیل دیتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق بچے دنیا کے بارے میں اپنا علم خود تشکیل دیتے ہیں، یعنی اپنا نالج خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق انسان کا جو سوشل اور کلچرل جو اس کا انوائرمنٹ ہے، یعنی سماجی اور اس کا جو ثقافتی جو اس کا جو بیک گراؤنڈ اور جو اس کے ارد گرد کا ماحول ہے، یہ اس کے نالج کو تشکیل دینے میں بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ نظریہ وائیگوٹسکی کے نظریات سے، اس کے کام سے اخذ کیا گیا ہے۔ وائیگوٹسکی نے تعلیم دینے کے عمل میں ایک خاص ٹیکنیک کا ذکر کیا، انسٹرکشنل اسکیفولڈنگ۔ اسکیفولڈ اس مچان کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جب مزدور کسی بہت اونچی عمارت پر کام کر رہے ہوتے ہیں
تو وہ ایک مچان سی باندھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں، یعنی وہ ایک سپورٹ سی ہوتی ہے جو کہ ان کو گرنے سے بچاتی ہے۔ تو وائیگوٹسکی نے بھی یہ نظریہ پیش کیا کہ جب کسی اسٹوڈنٹ کو جب کوئی کچھ سکھایا جا رہا ہو تو اس کو ایک اسکیفولڈ فراہم کی جائے، یعنی بڑے یا ٹیچرز اس کو ایک سپورٹ فراہم کریں، اس کی اس طرح سے مدد کریں کہ اس کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہو جائے اور بچے کو گرنے کا خطرہ نہ رہے، اور اس کو ایک محفوظ ماحول میں غلطیاں کرنے کا موقع دیا جائے، اور شروع میں مدد زیادہ دی جائے، اور جیسے جیسے بچہ اس کام کو سیکھتا چلا جائے اور اس میں آہستہ آہستہ ماہر ہوتا جائے تو ٹیچر جو سپورٹ دے رہا ہے اس سپورٹ کو کم کرتا چلا جائے، اور آخر میں آ کر بچہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور وہ اس کام کو مکمل طور پر سیکھ جائے گا۔ تو طالبات، یہ تھے ایجوکیشنل سائیکالوجی کے پرسپیکٹیوز یا نظریات۔